बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक इंसाफ की क़यादत अब आवाम को यकीन दिला रही है और हो सकता है उनकी बात ठीक हो कि जो माइंस एंड मिनरल्स का बिल है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये समझा जाए कि ताकत जो है वो तमाम चली जाएगी वफाक के पास या वो चली जाएगी SIFC के पास या वफाकी इदारों के पास। इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास रहेंगे, ये दावा बार बार किया जा रहा है। मगर ये मामला क्योंकि इतना मुतनाज़ हो चुका है कि अब लोग ये चाहते हैं कि इस तनाज़े को इमरान खान साहब ही हल करें, क्योंकि सियासी जो कैपिटल है वो इमरान खान साहब के पास है। पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो मुश्किल हों, ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो पॉपुलर ना हो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ा है। तो उन्हें इस बात की फ़िक्र भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब जिन लोगों ने बिल को पढ़ा है या जो इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, यूरोप में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बरतानिया में कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए बिल को पढ़ने के बाद। कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस पर काम कर रहे हैं। कानूनी बिल है, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ आई है या लोग बता रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है कि वफाक और इदारों के कंट्रोल में कुछ चीज़ें चली जाएंगी या उनके इख्तियारात बढ़ जाएंगे। लोग इसे 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर एक हमला भी कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये खुद आइन से मुतसादिम हो जाएगा, क्योंकि जो इख्तियारात आइन पाकिस्तान ने दिए हैं सूबों को, सूबे एक बिल के ज़रिए से वो इख्तियारात वापस क्या दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को। अब ऐसा ही एक बिल जो है बाकी असम्बलियों से भी आया, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब की मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है और ये 18वीं आइनी तरमीम में सूबों को जो हुकूक मिले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए इस बिल के ज़रिए से जो उनकी कैबिनेट ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने, मोहसिन दावड़ का ये दावा है कि वो इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जाते हुए ये इख्तियारात वफाक को दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत। लेकिन मोहसिन दावड़ साहब ने ना तो पंजाब के बारे में ऐसी कोई बात की, जिन्होंने अपनी बेशुमार ज़मीनें दी हैं SIFC के तहत, यहाँ पे भी जो सूबाई इख्तियार है। इसके बाद जो नहरों वाला मामला है इस पर भी मैंने उनकी खामोशी देखी। बलूचिस्तान और सिंध ने जब ऐसे बिल मंजूर किए, क्योंकि तमाम सूबों को ये टास्क दिए गए हैं, तो तमाम सूबों ने जब ये किया तो उन्होंने किसी पे तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया है और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इसमें ANP का भी एक नाज़रीन स्टेटमेंट आया, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जैसा कि अब ANP ने भी इसकी मुखालफत कर दी है, तो पहले वो सामने आपके रख देता हूँ। आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया भी है। मिनरल्स एंड माइंस बिल को अमरीकी कंसल्टेंट्स ने तैयार किया है। ANP ये कह रही है कि क्योंकि अमेरिकन ने यहाँ पे आके आपके मादनियात के ऊपर कंट्रोल लेना है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है, वो कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। महकमे ने खुद इस पर 73 और मिनरल्स एंड माइंस एसोसिएशन ने 47 एतराज़ात उठाए। पहले से इसका जामे कानून मौजूद है, नए कानून की ज़रूरत ही नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया है। ANP भी जनाब इसके खिलाफ आ गई, बहुत सारे और लोग खिलाफ आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बड़ा जोर लगाया और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया आ गया है। एलामिया क्या कहता है, लुब्बे लुबाब उसका मैं आपको बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी। बिल इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक और मादनी वसाइल वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। देखिए एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी, मैं पाकिस्तान में जो नादरीन सुन रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं अब जो बात कहने लगा हूँ इसका बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बोझ मुझे उठाना पड़ेगा। ये जो 26वीं आइनी तरमीम आई है, ये किस लिए आई है? 26वीं आइनी तरमीम इसलिए आई कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जब इजाफा हो जाएगा तो उसको कोई छेड़ ना सके। अब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर तो ये कहीं नहीं लिखा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया गया, या 26वीं आइनी तरमीम में ये तो कहीं नहीं लिखा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। लेकिन इस तरमीम के नतीजे में उन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया गया कि अगर सादा अक्सरियत से भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए तो ये रिवर्स ना हो सके, तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आईनी अदालत बना के अपनी मर्जी के जजेस बिठा दिए गए, एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया।
پہلے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر. مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں. معاملہ کہاں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ میں ان کا اچھا خاصا کنٹرول ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ اپنا چیف جسٹس بھی لے کر آ گئے. جس کو چیف جسٹس بننا تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا اور اپنی ایک آئینی عدالت بھی لے کر آ گئے. ایک آئینی بینچ بھی اپنا بنا لیا. تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پورا کنٹرول کر لیا. اور جب پورا کنٹرول ہو گیا، کیونکہ عدالت نہیں چیلنج ہونا تھا نا جا کے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جناب نہیں ہو سکتی 3 سال سے زیادہ، اس کو 3 سال پہ روک دیں، تو عدالت نے روک دینا تھا. تو عدالت کا بندوبست پہلے کر لیا گیا، آئینی بینچ بنا دیا گیا، اور اسمبلی کے ذریعے سے یہ قانون واپس نہ ہو جائے اس کا بندوبست کرنے کے لیے تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی روک لی گئیں. اب وہ مخصوص نشستیں لینے کے لیے بھی عدالت میں جانا ہے، وہاں پہلے ہی کنٹرول ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم نے وہ سارا ماحول بنا دیا کہ اب اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے تو کوئی اس کو ریورس نہ کر سکے. لیکن دیکھیں، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے، ایک میرا رب بناتا ہے، اور میرے رب کے منصوبے کو کوئی نہیں روک سکتا. میرا رب جانتا ہے کون کب تک ہے. اگر اس آرمی چیف کو یہاں پہ رہنا ہے 2032 33 تک 35 تک بھی، تو میرا رب رکھے گا. اور اگر میرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں رہنا تو پھر نہیں رہنا. یہ تو میرا رب جانتا ہے نا کون کب تک کہاں رہے گا. عمران خان نے کتنی دیر جیل میں رہنا ہے یہ تو فیصلہ میرا رب کرے گا. جس دن میرے رب نے فیصلہ کیا وہ باہر آ جائے گا، وہ باہر آ جائے گا، ان کے بیچ میں سے گزر کے آ جائے گا، اور یہ سب مل کے اس کو نہیں روک سکیں گے. یہ بات میں نے بھی جب میں قید میں تھا نا، لاپتہ مجھے کیا گیا تھا، میں نے وہاں کہی تھی. میں نے کہا جس دن میرا رب چاہے گا میں تم سب کے بیچ میں سے گزر کے باہر چلا جاؤں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، مجھے نہیں روک سکو گے. تو انہوں نے کہا پھر تم ہم سے لڑتے کیوں ہو؟ میں نے کہا جی وہ تو میرے رب نے کہا ہے کوشش کرتے رہو. تو اسی طرح عمران خان بھی کوشش کر رہا ہے، ان کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر لایا جائے. کوشش کرنا فرض ہے، لیکن مرضی جو ہے وہ ہمارے رب کی چلتی ہے. اب ناظرین، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا، اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے. دیکھیں، بڑی خاموشی سے کیبنٹ سے یہ چیز پاس ہو گئی تھی، اور بڑی خاموشی سے یہ چیز اسمبلی سے بھی پاس ہو سکتی تھی. لوگ توجہ بھی نہیں دیتے ایسے بلز کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر. لیکن کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آیا، ڈسکس ہوا، تو سوشل میڈیا نے اپنی طاقت دکھائی. اور واقعی سوشل میڈیا میں طاقت ہے. نجم سیٹھی صاحب نے اس بل کے بارے میں ایک بات انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا معدنیات بل وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے، اور SIFC جو ہے اس میں داخل ہو گئی ہے. اگر کوئی بڑے ذخائر نکلے تو وفاقی حکومت کہے گی اے تے ساڈے نے، کہ یہ جو وسائل ہیں، یہ جو نکلے ہیں بڑے ذخائر، یہ ہمارے ہیں. بڑے پروجیکٹس پر کافی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوکل لوگ اس میں آ ہی نہیں سکتے. یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک کلیم کیا ہے. تو یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا، عمران خان صاحب کے پاس جائے گا. کیسے جائے گا؟ عمران خان صاحب کو کس طرح بریفنگ دی جائے گی؟ اب نیکسٹ ویک میں یہ ہونا ہے. منگل کو ملاقات والا دن ہے. ممکن ہے منگل والے دن عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب بھی چلے جائیں دوبارہ ملنے کے لیے، اور عمران خان صاحب سے اپروول لے کے باہر آ کر کہیں جی خان صاحب نے کہہ دیا ہے بل پاس کراؤ. لیکن لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اب کوئی ایسا بندہ لے جانا پڑے گا جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے. بھی یہ بندہ گیا نا، یہ بندہ باہر آ کے یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں ٹرسٹ ہے. اب ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب پہ لوگ یقین کرتے ہیں، عمر ایوب صاحب پہ بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں، اور کچھ حد تک لوگ جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ بھی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ اگر جائیں گی، یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ دو ایسے لوگ ہیں کہ، یا محمود خان اچکزئی صاحب، یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر یہ باہر آ کر کہہ دیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بل جو ہے اس کے اوپر اب دستخط کر دیے جائیں یا اس کو منظور کروایا جائے، تو پھر یہ بل بڑے آرام سے منظور ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کو اندر معلومات پہنچائی کیا جاتی ہیں، اور اندر سے احکامات جو باہر آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی دو نمبری کی جاتی ہے یا یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے چلیں گے. جنید اکبر صاحب، انہوں نے بڑی صاف صاف کچھ باتیں کی ہیں سوات میں کھڑے ہو کر. یاد رہے کہ سوات جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کا اپنا علاقہ بھی ہے، اور اپنے علاقے میں جب آدمی بات کرتا ہے تو بڑا کھل کر بات کرتا ہے، اور عوامی جذبات کی انہوں نے ترجمانی کی ہے. میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ جا کہاں رہا. ایک نئی تحریک اب چل رہی ہے. میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نوجوان تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب تحریک کا زیادہ کنٹرول نوجوانوں کے پاس ہوگا. یہ لوگ آ تو جائیں گے احتجاج کرنے کے لیے، لیکن نوجوان اب ان کو واپس نہیں جانے دیں گے، کیونکہ تحریک کا کنٹرول اب زیادہ تر نوجوانوں کے ہاتھ میں جانے والا ہے. اس میں جنید اکبر صاحب کہتے ہیں میں اداروں کے بڑوں سے ناراض ہوں، کیونکہ یہ آج یہاں ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کینیڈا آسٹریلیا میں ہوں گے، اور لیکن میں اداروں کو اون کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا ملک اور میرے ادارے ہیں. عمران خان 3 نسلوں کا لیڈر ہے. آپ تو کیا، تمہارا باپ بھی عمران خان کو ختم نہیں کر سکتا. جس دن ہم درمیان سے ہٹ گئے
और ये नौजवान हमारी जगह आ गए, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, हम आपकी FIRs और जेलों पर थूकते हैं। ये भी कहा जुनैद अकबर साहब ने। हम इदारों के साथ बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसे हरगिज हमारी कमजोरी मत समझो। हम सिर्फ क़यादत के हुक्म की वजह से पुरअमन है, वरना ये जो तुम 9 मई का ड्रामा करते हो, इस दफा हम निकले तो आपको हम मुजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी जुनैद अकबर साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाकर भागने का ताना देने वालों, तारीख गवाह है कि कब कौन भागा और कैसे भागा। हमें मुताला पाकिस्तान ना पढ़ाएं, हमने वो मुताला पाकिस्तान पढ़ी है जो इमरान खान ने पढ़ाई है। जुनैद अकबर साहब ने काफ़ी सख्त तकरीर की है। मुराद सईद साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे। मुराद सईद साहब अब खुलकर सामने आए हैं और बड़ा शानदार उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और कई लोगों को पार्टी में भी मुराद सईद साहब से जलन महसूस होती है। ये मैं समझता हूँ इस बात को, और मेरी क्योंकि बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, यानी PTI के लोगों से भी होती है, PMLN के लोगों से भी होती है। हर पार्टी में ऐसा होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता है कि एक प्रोफेशनल जेलसी होती है लीडर्स के बीच में कि वो आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह गया हूँ, लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, या मेरा लीडर उसको ज़्यादा प्यार करता है, या वो मेरे से आगे कैसे जा सकता है, मेरे बाद आया। ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुराद सईद से सारे तो खुश नहीं है, लेकिन सब पॉलिटिक्स में मेहनत करते हैं, तो मुराद सईद को अल्लाह ताला ने वो मुकाम दिया है जो बाकियों के पास नहीं है। अब मुराद सईद की जो ताकत है वो एक्चुअली वो नौजवान है जो इमरान खान के नज़रिए पे खड़े होकर मुराद सईद के साथ मिलकर एक लंबी जद्दोजहद करते रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी जवानियां इस काम पे लगाई हैं। तो ये सारे अब एक्टिव हैं, और यही मुराद सईद की असल ताकत है। मुराद सईद साहब ने क्या कहा, पहले मैं 2 जुमले उनके बताता हूँ, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है बाद में इस प्रोग्राम के बाद। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया। लगे रहो, फ़र्क महसूस हो रहा है, बताया था ना, फ़र्क तो महसूस होगा। आपने मैंडेट चुराया, लीडर को नाहक जेल में रखा, खूनी मिलिट्री तरमीम करके अदलिया को यरगमाल बनाया। आखिरी ऑप्शन अवामी एहतजाज था, लेकिन सामने से गोलियां मारी। हमारी ताकत अवाम है, आईन हमारा हथियार भी है और दिफा भी है। हम अपनी इस ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारी जंग आईन की बहाली, इमरान खान की रिहाई के लिए है। और मुराद सईद साहब ने लिखा कि फैसला कुन मरहले की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए मोमेंटम बन रहा है। कल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई और रजीम चेंज ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी तंजीम की तरफ से जो शेड्यूल जारी होता है इसमें भरपूर शिरकत करें। सूबाई सुदूर से रब्ता करके तैयारी के लिए मजीद इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ तालीमी इदारों, बाजारों, विलेज काउंसिल्स के जरगों में तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए टीमें बनाने से लेकर काफिलों की रवानगी तक की तमाम चीज़ें फाइनल करने पर काम जारी रखें। फ्रंट से लीड करने वाले नौजवान जो काफिलों के लिए रास्ते क्लियर करते हैं, वो ख़ास तौर पर अपनी टीमों को मोबिलाइज करते रहें। गुज़िश्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया। लगे रहो, फ़र्क महसूस हो रहा है ना, बताया था कि तुम्हें फ़र्क महसूस होगा। अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं। जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्द तो हम हैं नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई की तहरीक चला रहे हैं। लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तहरीकों में इस्तेमाल हो सकता है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये एक शेर है, वो उन्होंने पढ़ा साथ। आजकल मुराद सईद साहब बहुत शायरी पढ़ रहे हैं। आई थिंक उनके पास टाइम है जहां वो मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि उन्हें किताबों तक दस्तरस है, वो बड़ी अच्छी शायरी पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा आपने मैंडेट चुराया, ये वही बात है जो मैंने पहले आपको बताया। उन्होंने कहा जब कॉल दी जाएगी लायामल दिया जाएगा, और ये उसी वक्त होगा तंजीमी ढांचे की तरफ से जैसे ही लायामल आएगा। इमरान खान के पाकिस्तानियों तैयारी रखो, तैयारी जारी रखो, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। ये जनाब मुराद सईद साहब ने अब चीज़ें अपने कंट्रोल में ली हैं, और एक शख्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। उनके ऊपर एक नज़र ज़रूर खुली रखें क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मगरबी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी की हैं, और वो बड़े मुतहर्रिक हैं, स्पेशली पूरी दुनिया को ये बताने में कि इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। CNN को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया।
اور یہ بڑا شاندار انٹرویو تھا, میں نے اس کے کچھ حصے سنے. انہوں نے کہا جی 90% پاپولیرٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے سروے کے مطابق ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے سروے کروایا اس کے مطابق 90% عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اتنی خواتین کبھی مسلم ممالک میں کہیں پہ بھی باہر نہیں آئیں جتنی خواتین پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر آئیں, اور ان کو ٹارچر کیا گیا, بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, انہیں گرفتار کیا گیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری. پارٹی بہت پر اعتماد ہے. الیکشن ہمارے چوری ہوئے, ہمارے اوپر 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا وہ ہوا, 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں اور بڑی حوصلہ افزا صورتحال ہے. یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب CNN کو بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میڈیا عمران خان کا نام اور تصویر نہیں دکھا سکتا, ٹویٹر پاکستان میں بین ہے, میڈیا کنٹرولڈ ہے. ہم 2 باتیں چاہتے ہیں فوری طور پہ, کہ پرامن مظاہرین کو مارنا یا ان پہ تشدد کرنا بند کیا جائے, اور سوشل میڈیا پر پابندیاں نہ لگائی جائیں, تو حالات جلد بدل جائیں گے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. یہ 2 چیزیں اگر آپ رک جاتی ہیں نا, لوگوں کو آپ احتجاج کرنے کا, باہر آنے کی اجازت دے دیں, آپ کے لیے آپ کا آئینی حق ہے, آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, پرامن احتجاج آپ کریں, تو پورے ملک کا ماحول ہی بدل جائے گا. ان حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. لوگ اتنا احتجاج کریں گے اور اتنے زبردست طریقے سے, پرامن طریقے سے نکل کے باہر آئیں گے, اور ان کو جب نہیں مارا جائے گا, گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستان بدل چکا ہے, بدل رہا ہے. دباؤ بڑھے گا اور آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. دوسرا, اگر سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے, پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اگر یہ پابندیاں اٹھائی جائیں, نہ لگائی جائیں, تو پاکستان کے اندر جو اوپینین ہے لوگوں کی وہ بہت کھل کر سامنے آئے گی. اور جو میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ بھی بڑی سخت زیادتی ہے. اسی پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب آواز اٹھا رہے تھے. اب ناظرین, اس میں ایک تو عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ 3 ایسے مقدمے ہیں کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں کہ جناب ان کو سنا جائے, جلدی سنا جائے. 3 مقدمات ہیں, عمران خان صاحب نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن وہاں پہ ایک چیف جسٹس لائے گئے ہیں ڈوگر صاحب پنجاب سے, ان کو لا کے وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس بٹھایا گیا ہے. مقدمات لگ ہی نہیں رہے عمران خان صاحب کے. نمبر 1, القادر ٹرسٹ کیس اپیل سزا کے خلاف دائر کی گئی, نہیں لگ رہی. القادر ٹرسٹ کیس ضمانت کی درخواست ہے, وہ دائر کی گئی, وہ بھی نہیں لگ رہی. اور عید سے قبل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عید کے بعد سماعت مقرر کریں گے, مگر ابھی تک اس کی تاریخ ہی نہیں دی گئی. نمبر 3, توشہ خانہ کیس میں بریت کی درخواست ہے. اب یہ درخواست دائر کی گئی جس کی سماعت 28 جنوری کے بعد سے لے کر ابھی تک ہوئی نہیں, 4 مہینے ہو گئے, سماعت ہی نہیں ہوئی. تو یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور لگاتار کیا جا رہا ہے. اس پہ آواز اٹھائی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے, یہ تفصیلات سامنے رکھی ہیں عوام کے کہ جناب یہ زیادتی اور ظلم جو ہے وہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. ناظرین, ایک اور خبر ہے, اور مینا خان افریدی صاحب نے بھی تقریر کی تھی, میں اس کا بھی ذکر کر دوں. مینا خان افریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, باتیں تو ان کی دیکھیں, جب آپ جلسے جلوس میں ہوتے ہیں تو آپ جذباتی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے جذباتی باتیں کی ہیں, لیکن میرے دماغ میں فوری طور پہ چند سوالات آئے, اور یہ سوالات مینا خان افریدی صاحب کو, سہیل افریدی صاحب کو اور شاہد خٹک صاحب کو, یہ 3 بڑے زبردست لوگ ہیں, ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں, جنید اکبر صاحب کو, باقی سب کو اپنی پارٹی سے یہ باتیں پوچھنی چاہیے اور یہ سوالات ان کے سامنے رکھنے چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں جی عطا تارڑ بے غیرت انسان, تم بے غیرت ہو. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم بے غیرت ہو, تمہارے اندر رتی برابر بھی انسانیت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, تو تم بے گناہ 9 شہداء کو دہشت گرد نہ کہتے. تمہارے باپ کا ملک ہے جو تم انہیں دہشت گرد کہتے ہو. یہ بات کریں کاٹلنگ والے حملے کی, تو اس پہ نا یہ سوال ہونا چاہیے کہ پھر FIR کیوں نہیں درج کی گئی. اگر تو بے گناہ لوگ شہید ہو گئے ہیں تو FIR درج ہونی چاہیے تھی, انکوائری ہونی چاہیے تھی, صوبائی حکومت کو یہ بات اٹھانی چاہیے تھی. ایک قتل عام ہوا ہے, معصوم شہری شہید ہوئے. دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک ہوگا تو سب سے پہلے ایک پولیس رپورٹ درج ہوتی ہے جس کو FIR کہتے ہیں, پھر تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ صوبائی حکومت ہیں, آپ عطا تارڑ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں جناب, آپ کہنا چاہیں تو جلسے میں آپ کھڑے ہوئے, لفظ تو اچھا نہیں, آپ انہیں بے غیرت کہہ رہے ہیں, لیکن غیرت کا ثبوت جو ہے وہ صوبائی حکومت کو دیتے ہوئے وہاں پہ ایک FIR کم سے کم درج کرنی چاہیے تھی اور معاملہ آگے بڑھانا چاہیے تھا. ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے بہتر ہے اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ ضرور پوری کی جائے. ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین, ہمارے بہت سارے دانشور جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جب ہلکی پھلکی مزاحمت کرتے تھے یا ایک آدھی تقریر یا چھوٹی موٹی کوئی بات کرتے تھے, تو ہمارے دانشور, ہمارے بہت سارے لوگ اس کو انقلاب قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سویلین سپرمیسی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, فوج کے قبضے سے اس ملک کو چھڑانا پڑے گا اور یہ ایک جہاد ہے, ایک جد و جہد ہے, وہ اس کو یہ قرار دیتے تھے. اب عمران خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کو وہی دانشور سارے مشورہ کیا دیتے ہیں, خان صاحب اب ایڈجسٹ کریں, ڈیل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں.
اپنے اور اپنے لوگوں کے موقف میں لچک پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وہی کام کریں اور صحیح طرح بھی نہ کریں تو انقلاب ہے, عمران خان صاحب وہی کام کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ڈال دیں تو ان کو کہتے ہیں جناب آپ یہ نہ کریں, یہ اچھا نہیں ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل لیں. نواز شریف صاحب کے دور میں اسٹیبلشمنٹ ولن بن جاتی ہے, عمران خان صاحب کی جب دور آتا ہے اپوزیشن کا اور وہ مقابلہ کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مشورے دیتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ ڈیل کر لیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دانشور طبقہ سارا کا سارا یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان مل کے چلیں, اسی میں ان کا کام اور کاروبار چلتا ہے. وہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب تک یہ سارے رل کے کھائی جائیں گے تو ان کے منہ سے جو نوالا یہ کھائیں گے, جو ان کے منہ سے گرے گا نیچے زمین پہ, ہم کیڑے مکوڑے ہیں ہمیں بھی مل جائے گا. لیکن جس وقت ان کا کھانا پینا بند ہو گیا تو ہم نیچے بھوکے مر جائیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے ان کی سوچ سے. نواز شریف لڑے تو اس کو کہتے ہیں جہاد ہے, عمران خان لڑے تو اسے کہتے ہیں فساد ہے. تو یہ دوہرا معیار ہے, منافقت ہے. دیکھیں میں آج اس بات کو مانتا ہوں کہ جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا نواز شریف نے اور مریم نواز نے, تو بالکل ٹھیک تھا, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور اس وقت سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. جن لوگوں نے نہیں دیا انہوں نے غلطی کی. لیکن آج جب انہوں نے وہ بیانیہ بیچ دیا اور عمران خان صاحب اس سے ایک مضبوط بیانیے کے اوپر کھڑے ہیں حقیقی آزادی کے, تو بہت سارے لوگ منافقت دکھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین جیسے ہی پتا چلا کہ نواز شریف صاحب پہنچ رہے ہیں برطانیہ تو شایان علی کا پوسٹر میری نظروں میں آیا. وہ فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع ہو گیا اور شایان علی صاحب نے پھر سے احتجاج کی کال دے دی ہے کہ جناب پروٹیسٹ کیا جائے گا نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر, دوبارہ سے پھر وہ رونق لگ جائے گی. میاں صاحب پوری فیملی لے کر جو بیلاروس گئے ہیں, اس سے پہلے وہ کوئی یورپ کے کئی ادھر ادھر کے ٹور بھی کر چکے ہیں, امریکہ بھی جا چکے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنا پورا ٹبر لے کے جائیں کہاں دنیا میں. وہ جہاں جاتے ہیں انہیں پاکستانی وہاں پہ ٹکر جاتے ہیں. اب پورا خاندان لے کر وہ بیلاروس گئے, وہاں جا کے اب معاہدے بھی کر رہے ہیں, ایم او یوز ہو رہے ہیں. انہوں نے بے شمار ایم او یوز کیے ہیں. ٹکے کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا. جب فائدہ ہوا ان کے خاندان کو فائدہ ہوا. یہ ترکی جاتے تھے, بڑے زبردست جھپکیاں ڈالتے تھے ان کے ساتھ, بعد میں پتہ چلتا تھا ان کے اپنے خاندان نے وہاں انویسٹمنٹ کر لی اور وہ خود ہی کاروبار کر رہے ہیں. یہ سعودیہ جاتے تھے, وہاں جا کے جھپکیاں ڈالتے تھے ان کے ساتھ, بعد میں چلا انہوں نے ذاتی تعلقات بنا کے وہاں پہ بھی کاروبار شروع کر دیا ہے. یہ برطانیہ جاتے تھے, وہاں جا کے جھپکیاں ڈالتے تھے ان کے ساتھ, بعد میں پتہ چلا کہ ان کے خاندان نے وہاں پہ بھی کاروبار شروع کر دیا ہے. یہ انڈیا جاتے تھے, وہاں جا کے جھپکیاں ڈالتے تھے ان کے خاندانوں کے ساتھ اور ان کے سیاستدانوں کے ساتھ, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی کوئی ان کے بزنس ریلیشنز بننا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی فیکٹریوں میں ان کے بندے کام کرتے ہیں مبینہ طور پہ. اب جب ساری چیزیں آپ اکٹھی کریں تو اب یہ بیلاروس کے ہیں, اللہ خیر کرے, وہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. ایک خواہش جو ہے وہ بلاول کے بارے میں, وزیر اعظم بننے کے بارے میں. گورنر پنجاب نے کہا کہ بلاول بہت چھوٹی عمر کا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا, سب سے کم عمر وزیر اعظم پاکستان کا بنے گا. تو گورنر صاحب ذرا جنہوں نے بنانا ہے نا, جن پہ آپ نے امید رکھی ہوئی ہے کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے, ذرا ادھر پتہ کرا لیں کہ ان کو ایک اور کینڈیڈیٹ مل گئی ہے. وہ وزیر اعظم کسی اور کو بنانے کے چکر میں ہے اور بلاول صاحب کہیں دیکھتے ہی نہ رہ جائیں, کیونکہ جو آپ کی ڈیل ہے وہ اب پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور اس وقت تو سندھ کے ساتھ جو ہو گیا ہے, اگلی دفعہ آپ کو سندھ میں حکومت بنانا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ زرداری صاحب نے سندھ کے ہاریوں, سندھ کے کسانوں اور سندھ کے عوام کے بقول سندھ کا پانی جو ہے زرداری صاحب نے SIFC کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بیچ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.